پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ناظم نام کے ایک شخص کی شادی کی پہلی رات کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ شادی کی پہلی رات بیوی نے کہا کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، تو شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے آج کی ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، پہچان چھپانے کے لیے آج کی اس کہانی میں ہم نے اصل کرداروں کے نام کو بدل دیا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظم بتاتا ہے کہ وہ ایک عجیب رات تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی، دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت کبھی حاصل نہیں کر سکو گے، اور نہ میں تمہیں کبھی پیار کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں حیران اور پریشان اسے دیکھتا رہا اور سوچنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ ناظم آگے بتاتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لوگوں کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر، کیونکہ ایسی اونچ نیچ ہونے پر ہمارے یہاں عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا اگر یہ صبح اپنے گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا، کیا پتہ صبح اپنے گھر جانے کے بعد وہ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے میری شادی ایک نامرد سے کروا دی ہے، میری شادی کو ختم کرو۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا، میں نے اس سے بات کرنی چاہی، لیکن مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرایا ہے۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی، کم سے کم مجھے ہی بتا دیتی تو میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہوتا، بات شادی تک نہ بڑھتی اور نہ ہی میری زندگی تباہ ہوتی۔ اپنی شادی پر تقریباً ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح میری بیوی اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم اپنی دلہن کو لینے نہیں آئے، تو میں اسے لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کسی سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، وہ بھلا کون ہے، بس ایک بار پوچھا تھا، کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، یعنی اس نے طلاق لینے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا جو عشق تھا فون پر، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے، میں کام سے تھکا ماندہ ہر رات گھر واپس آتا اور کھانا باہر سے کھا کر آتا تھا۔ جب بھی میں گھر آتا وہ فون پر باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا، کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی کنٹرول ہوا تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے اب کنٹرول نہیں ہو سکے گا؟ ناظم آگے بتاتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں سویا ہوا تھا، تبھی میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ وہ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ میں نے دیکھا تو میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے بے حد غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس نے میری عزت نہیں رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل پڑا، خود کو پرسکون رکھا۔ ہوٹل پہنچا تو اسے کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔
میں نے اسے آواز دی اور کہا چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ گھر لا کر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا، اتنی زور سے کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئیں، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، اب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دو، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی ہو۔ ناظم کہتا ہے کہ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے مائکے کے گھر میں ہے، اس نے طلاق نہیں مانگی، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی، وہ کہہ رہی تھی مجھے بس اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں، عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میری دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال میں نے حوصلے سے گزارے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں اسے دیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی ہمدردی کو بھی بہت بڑی بات سمجھنے لگا ہوں۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، میں ذرا سا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں وہ پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے رہتی ہے۔ کئی بار تو میں جھلجھلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں۔ ناظم کہتا ہے ایک وہ پہلے والی عورت تھی اور ایک یہ عورت ہے، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی سنا ہے اب وہ پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا، اب تو 1-2 بار زہر بھی کھا چکی ہے مگر بچ جاتی ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں اور اس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، لیکن اب میں کیا کہوں لوگوں سے۔ دوستو یاد رکھو حرام محبت کا انجام ذلت ہے، یہ کچھ دنوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں حرام محبت کے چکر میں اپنا گھر تباہ نہ کریں کیونکہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو مضبوط بنائیں، کسی کے جھوٹے پیار بھری باتوں کی خاطر اپنے ماں باپ کی برسوں کی محبت کو نہ بھلائیں، یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ، بھائی بہن، شوہر اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کا بھروسہ مت توڑو۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔